اور اس قدر جد و جہد کی، اس قدر انہوں نے محنت کی کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے۔ تو لوگوں کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے انہوں نے اسپیشل میٹنگ بلائی، سب نے اپنے اپنے رائے کو سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اپنی قوم کو، مکہ والوں کو یہ بات بتلائی کہ میرے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے، تو قریش مکہ نے جب اس بات کو سنا اور اس بات کی گہرائی کو سمجھا، کیونکہ وہ عرب تھے، عربی زبان کو سمجھتے تھے، قرآن مجید کو جب انہوں نے سنا اور اس کے اثرات کو، اس کی تاثیر کو جب انہوں نے دیکھا، تو قریش مکہ نے اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، سرکردہ لوگوں نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی کہ قرآن مجید سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی طرف توجہ لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے سرداروں نے مل کر وقت نکالا، اپنا ٹائم دیا، اپنے دماغوں کو لگایا، اپنے سرمایہ کو لگایا اس بات پر کہ لوگوں کو قرآن مجید کی طرف توجہ ہم نے نہیں دلانی اور نہ ہونے دینی ہے۔ کتنی بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی کے اندر رہتے ہیں، جو انہی جیسے انسان ہیں، جو بشر ہیں، جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، جن کی بشارتیں وہ پہلے بھی پڑھ چکے تھے، ان کے نبوت کے اعلان کے بعد وہی سرداران مکہ، وہی قریش، انہوں نے اس کا انکار کیا اور ان کو ماننے سے، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس قدر جد و جہد کی، اس قدر انہوں نے محنت کی کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے۔ کیا کیا کہ سارے بڑے بڑے لوگ مل کر بیٹھے۔ ولید بن مغیرہ، جس کو وہ بڑا ذہین اور فتین سمجھتے تھے، اس کے پاس گئے اور اسپیشل ایک میٹنگ ہوئی کہ ہم لوگوں کو کیسے روکیں۔ اور بدقسمتی سے حج کا موقع بھی تھا، لوگوں نے ہر طرف سے امٹ کر آنا تھا حج کے لیے، اور پھر حج پر آئے ہوئے اتنے عرب لوگ، ان سب کو پتہ چل جانا تھا کہ آخری نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے اوپر کتاب کا نزول ہوا ہے۔ تو لوگوں کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے انہوں نے اسپیشل میٹنگ بلائی، سب نے اپنے اپنے رائے کو سامنے رکھا۔ ولید نے کہا کہ بتائیں کہ آپ کیا رائے دیتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو قرآن مجید سے دور کریں گے؟ تو کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے انکار کر دیا، کاہن ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے اس کا بھی انکار کر دیا، کہا کہ شاعر کو ہم جانتے ہیں، رجز اور حجز یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ سارے رموز ہمیں علم ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، انہو لمجنون، کہ ولید نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ مجنون، ان کی جھاڑ پھونک کیسی ہوتی ہے، ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے، لیکن یہاں پر ایسی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ یعنی سوچو بچار کس بات پر ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اس نبی سے اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے دور رکھا جائے۔ کیوں دور رکھا جائے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن وہ سوچو بچار کر رہے ہیں لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے۔ آج آ کر لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری رائے تمہیں پسند نہیں آتی تو تم اپنی ذرا رائے بتاؤ کہ کیا ہے۔ انہو فکر وقدر، اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں اس کے سوچنے کے انداز کو ذکر کیا ہے، ولید بن مغیرہ کے۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا ہے، ہلاک ہو وہ کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر پھیری، ثم عبس وبصر، پھر اس نے منہ بسورا اور منہ بسور کر، ثم ادبر واستکبر، پھر وہ پلٹا اور اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جادو ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج آ کر ان کا اتفاق ہوا۔ ولید کہتا ہے کہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، جو ساری باتوں میں سے ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے، ہم اس بات کی پبلسٹی کرتے ہیں کہ وہ جادوگر تھا، وہ جادوگر ہے، اور اس کی بات سننے سے ہوتا یہ ہے کہ بھائی بھائی، باپ بیٹے، بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس بات کی ہم پبلسٹی کریں گے، ہم اس کو وائرل کریں گے، ہر بندے کو، آنے جانے والے کو بتائیں گے۔